اچھا نقوی صاحب، آپ کا چونکہ تھوڑا بہت آپ باہر آتے جاتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس ملک کے اندر یہ اپرچونٹی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آل دیٹ، یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے سندھ سے بھی واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن کنسنٹریشن زیادہ ادھر پنجاب کی طرف ہے. حل آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ جہاں پہ پیسہ انوالو ہوتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں منی میکس اے مین گو. پیسہ آ گیا تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں فائلیں شائلیں آگے پیچھے دائیں ہو جاتی. دیکھیں، اس کا حل انہی کے پاس ہے جو جانا چاہتے ہیں، اور میں انہی سے مخاطب ہوں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور پاکستان سے باہر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ جان لیں کہ اگر آپ لیگل طریقے سے نہیں جاتے، آپ کو اگر کوئی خوف کا جن بھی اڑا کر لے جائے کسی ملک کے اندر، تو آپ وہاں پہ بھی بھاگتے رہیں گے، پولیس آپ کا پیچھا کرتی رہے گی. آپ غیر قانونی طریقے سے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کی زندگی ہمیشہ عذاب رہے گی، پولیس آپ کے پیچھے رہے گی، آپ کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، آپ ایسے کام کر رہے ہوں گے جو شاید آپ پاکستان میں کرتے ہیں. نقوی صاحب تسی نا کتابی گلاں کر رہے ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو اب دیکھ رہے ہیں نا. ہوتا یہ ہے کہ چوہدری صاحب ہوتا یہ ہے کیونکہ آپ کی نظر میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب میں اپنے گاؤں کی مثالیں دیتا ہوں کہ ایک خاندان کا بچہ پہنچتا ہے وہ یورپ کسی ملک کے اندر یہی ڈنکی شنکی لگا کے، ایکسچینج ریٹ ہے ظاہر ہے پاکستان آپ کو پتہ ہے روپے کا جو حال ہے، وہاں پہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ پیسہ کماتا ہے، یہاں پہ بڑا سا گھر بنتا ہے. یہی بات کر رہا تھا خبر بھائی، کام نہیں ملتا اب، وہ یورپ نہیں رہا. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ ابھی بھی سر میں کیوں لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھجوا رہے ہیں. تو چوہدری صاحب آپ کی نظر میں، میری نظر میں تو ایک ہی حل ہے جو ابھی حسن بھی بات کر رہے ہیں نا. حل یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس ساری انفارمیشن ہے A to Z، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ابھی جو ذوالقرنین بھی بتا رہے تھے، سب کو پتا ہے کون کتنے پیسے کماتا ہے، کون بڑا ایجنٹ ہے، کس کے پاس کتنے کلائنٹس ہیں، وہ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے بارڈر سے اتنے بندے پار کروانے ہیں، پاک ایران بارڈر سے، پاک افغانستان بارڈر سے، یا اتنے بندے ہم نے فلانی فلائٹ پہ چڑھانے ہیں. یہ سب کے پاس انفارمیشن ہے. جو سب عمل کون کرے گا؟ عمل اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بہت بڑا گیپ ہے کہ ہیو ناٹ جو ہیں اور ہیوز کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. جو یہاں سے لیگل طریقے سے اپنا سارا کچھ بیچ وٹ کے، کوئی 10 لاکھ کا زمین بیچی، ماں کے زیور بیچ دیے. اب تفصیلات لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پیسے دے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم راستے میں مارے جائیں گے، اگر ہم کسی جگہ پہنچ گئے تو پھر ہم کامیاب ہو کے وہاں زندگی بسر کریں گے، اور جو پیچھے رہتے ہیں ان کو بھی پیسے بھیج دیں گے. دس از دی ٹوٹل آف دیئر یعنی انڈرسٹینڈنگ آف دی سین. اب آپ کے اداروں نے یہ کرنا تھا، آپ کے اداروں نے یہ روکنا تھا، تو یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی کل بات ہو رہی تھی، 2-3 سرکاری افسر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو حیرانی ہوگی، انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ لگ گیا ہے، اس نے 3 گھر بنا لیے 6 مہینے میں. یعنی اس لیول پر، یعنی اب آپ خود سوچیں کہ DHA لاہور میں گھر بنانا کتنا آسان ہے، اور فلاں جگہ بھی بنا لیا ہے، فلاں بھی ہے، اور آج کل انہوں نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، ایک بچہ فلاں ملک بھیجا ہوا ہے صرف 6 مہینے کی یعنی سینئر پوزیشن ہولڈ کرنے سے. یہ FIA کا بندہ ہے، بہت برا حال ہے خاور صاحب. یہ FIA کا بندہ ہے ملک میں، اور FIA میں کرپشن ہے، اور ٹکا کی کرپشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور FIA کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکے. اور بیسیکلی وہ اور آج سے نہیں، سالوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، اور ذمہ دار یہ ایجنٹس ہیں. اور ذمہ دار جتنے یہ ایجنٹس ہیں اتنے ہی ہمارے FIA کے وہ ذمہ داران ہیں جن کا کام ہے ان کو روکنا. اچھا سوری، دیکھیں UK اور یورپ نے لاکھوں لیگل جابز اناؤنس کی ہوئی ہیں جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے، جو ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، کیئر سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، اور دوسرے سیکٹرز میں بہت زیادہ ہیں. آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں. آپ انلیگل طریقے کو اگر آپ نہیں اپناتے تو آپ کے لیے لیگل طریقے سے جانے کے بہت زیادہ موقع ہیں. آپ کو بس کوشش کرنی ہے. آپ کیا پاپولیشن ایکسپلوژن ہے ملک کا. اچھا ہاں سر، میں جو اہم پوائنٹ بتا رہا تھا کہ اس میں ابھی تک جو لا میں امینڈمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ افینس نان بیلیبل ہے، سوری بیلیبل ہے ابھی بھی، جس کی وجہ سے وہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. وہ ٹویٹ جو کرتے ہیں اس وہ جو نان بیلیبل ہونا چاہیے نا، کوئی آگے پیچھے کر دے. وہی بات ہے نا، بیلیبل ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور پہلے طے ہوتا ہے تفتیشی نے ضمنی میں اس کو فارغ کرنا ہے کہ جناب اس کا تو اتنا تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا.
ٹھیک ہے جی، وہ اس نے ویزا لگوا دیا جو کہ جینون تھا، باقی اس نے بھیج دیا، یہ اس کا کام نہیں تھا آگے. حالانکہ ان کی آگے ساری سیٹنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، یہ متعلقہ بندے سے بات کرواتے ہیں، پھر وہاں جب لیبیا میں بندہ پہنچتا ہے پھر اس سے بات کرواتے ہیں کہ اب یہ آگے آپ کا جیسے ہی لیبیا بندہ پہنچے گا یہ یہاں والا ایجنٹ نمبر بند کر دیں گے. ایف آئی اے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جان ہم نے اتنے بندے چڑھا دیے ہیں، آپ کا اتنا حصہ ہے، اب آپ نے نہیں چھیڑنا. جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فون کیا جاتا ہے کہ بھائی جان پریشر بہت ہے آ جاؤ، وہ خود ہی آ جائیں گے، گرفتاری ڈال دی جائے گی، وہ جائیں گے جیل، ضمانت ہو جائے گی، وہ باہر ہوگا، نہ ان کو پیسے ملیں گے نہ کچھ. بالکل ناظرین، یہ ساری کہانی ہے. یہ جو جب تک ریاست پاکستان، ہمارے جو ادارے ہیں اور ایف آئی اے جس طرح بتایا، اور یہ ناظرین پرابلم آپ پنجاب کے کسی چلے جائیں دیہات میں، وہاں پہ بچے کو پتا ہے کہ کون ایف آئی اے میں ہے، کون ایجنٹ ہے، کون کیا ہے. نقوی صاحب سے اب ریکویسٹ ہے کہ وہ ہی از ویری ایکٹیو، سپر ایکٹیو رادر، کہ وہ اس معاملے کی طرف بھی تھوڑی سی نظر دوڑائیں.